یہی ہے کہ جب آنکھ کھلے فوراً نماز پڑھو۔ میں بیوی کی ہر بات مانتا ہوں تو خوش رہتی ہے، صرف کوئی ایک بات بھی نہ مانو تو لڑتی ہے۔ کوئی 10 دن خوش رہتی ہے، ایک دن لڑ لیتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آج کل کا حالات ایسے ہیں، دعا کرو کہ عزت محفوظ رہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ ان کے پاس ایک خادم، ایک مرید بیٹھے تھے، وہ پٹھان تھے۔ کچھ مہمان آئے تو حضرت نے ان سے کہا کہ گلی پہ چلے جاؤ، آواز دو اور میری بیوی کو کہو کہ حضرت فرماتی ہیں کہ اتنے آدمیوں کی چائے بنا کے بھیج دو۔ وہ گیا بیچارہ، آواز دی، بیوی صاحبہ اندر دروازے کے اندر آئیں، پوچھا کیا بات ہے، بتایا تو ماشاءاللہ ان کی بیگم صاحبہ نے 50 گالیاں تو آنے والے کو دی اور 100 گالیاں پیر صاحب کو دی۔ واپس جب آیا نا جی تو پٹھان آدمی، آپ کو پتا ہے پٹھان بڑے گرم لوگ ہیں جن سے کفر تنگ آ گیا ہے، ہر کافر سے ٹکرایا ہے پٹھان، یہ بڑی غیور قوم۔ افغان باقی، کوثار باقی، الملک للہ والحکم للہ۔ اقبال ایسے تو نہیں کہہ گیا تھا۔ وہ جب آیا حضرت تو سمجھ گئے، فرمایا بھائی کیا بات ہے، بڑے ناراض لگتی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ کی بیوی ہے، ورنہ خدا کا قسم اس کو ڈس کرتا میں۔ یہ تمہارا بیوی ہے، بکواس کرتا ہے، اس بیوی کو چھوڑو، طلاق دو، ہم تم کو اپنا لڑکی دے گا۔ حضرت مسکراتے ہیں۔ جب پٹھان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا میرے بھائی وہ گالیاں دیتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، تبھی تو مجھے یہ مقام ملا ہے، یہ مجھے جو شان ملی ہے، مقام ملا، اسی کی وجہ سے تو ملا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں؟ بڑے بے وقوف آدمی ہوں۔ تو اپنی بیویوں کے جھگڑے پہ صبر کرنا بھی بڑا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی شان عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی خیانت کرنے والی نہ ہو، عزت میں خیانت نہ کرے، باقی مال دولت کا کیا فرق پڑتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر وتر کی نماز پڑھ لی جائے تو تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی علماء نہیں کہتے کہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تم نے خود گھڑا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں، کون سے، کسی کا نام لکھ کے مجھے بتاؤ۔ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں میں پڑھیں، دائیں پہ پڑھیں تو زیادہ ثواب۔ میں نے عمرے کے طواف کے پہلے چکر میں حتیم میں نماز پڑھ لی، بالکل طواف نہیں ہوا، دوبارہ کہاں؟ یہ کچھ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور رکھتے جاتے ہو؟ پتہ ہے تو یہ کہ میں بیمار آدمی ہوں، بیماروں کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے، نہ کہ سختی کی جاتی ہے۔ 2 منٹ کے بعد اور نکال کے ثواب رکھ دیتا ہے، اللہ عالم ہے، جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ صفا مروہ میں جوتی پہن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جوتی پاک ہو تو طواف میں بھی پہن سکتے ہیں، نماز میں بھی پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پاک ہو۔ میں مدینہ منورہ گیا، میں نے 43 نمازیں پڑھی، بیچ میں لاغا ہوا،
گرفتاری پوری کی، انشاءاللہ اللہ فضیلت دیں گے. تم نے محنت کی ہے، بہرحال کچھ زیادہ ہی پڑھی ہے، کم تو نہیں پڑھی. میں نے عمرہ کیا، سر کے بال میں نے مشین سے کٹائے. پھر کسی نے بتایا کہ سر کا حل کرنا ضروری تھا، مشین حل کرنے. بہرحال آپ نے مشین سے کٹائے تب بھی ٹھیک ہو گیا. افضل ہے کہ اس طرح ہو. طواف کے بعد سر پر پانی لگانے سے بال ٹوٹ گئے، کوئی دم نہیں. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ محبت کی بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ واقعتاً بھی وہ بڑے ہیں. اس لیے کہ امام شافعی جو ہیں رحمت اللہ، امام صاحب کے شاگرد ہیں، محمد ابن ابی حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں. امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو سارے امام صاحب کے شاگرد ہوئے، امام صاحب بڑے ہوئے. فقہ میں تضاد کیوں ہے؟ فقہ میں تضاد فہم میں ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو ایک نے یوں سمجھا ہے، ایک نے یوں سمجھا ہے. اصل سارے قرآن و حدیث کے تابع. مثلا ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد اگر کوئی آدمی 3 بال حلقاً کسراً نطفاً حرکاً، یعنی 3 بال پکڑ کے جلا دے، 3 بالوں پہ اس طرح پھیرے، 3 بال توڑ ڈالے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم، تو اس نے کچھ نہ کچھ حل تو کرائی ہے نا. ومقصرین، کہ بال کٹوانے والے، تو اسے کٹوائے تو ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، سارے سر کے کٹواؤ. انہوں نے کہا حضرت آپ سوچ رہے ہیں کہ مسحوا برؤوسکم، کہ 3 بالوں پہ مسح کر لو تو مسح ہو جاتا ہے. وہاں تو با ہے نا، تو با تبعیض کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو کوئی بات نہیں ہے. محلقین رؤوسکم ومقصرین، تو یہ فرق ہوتا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی